اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وہ ایک شخص ہم لوگوں کے پیچھے چل رہا تھا، لیکن قدموں کی آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے بہت سے آدمی ہیں۔ میرا نام زین ہے اور آج آپ کے ساتھ میرے دوست کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے کی ہی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ امی نے قرآن پاک ختم کیا تو اس کے لیے انہوں نے نیاز کے طور پر چاول بنائے اور یہ کہا کہ چاول ہر طرف تقسیم کرو۔ جب ہم لوگوں نے ہر طرف چاول تقسیم کیے تو امی نے یہ کہا کہ تم اور تمہاری بہن جاؤ اور جا کر پھپھو کے گھر بھی چاول دے آؤ۔ میں اور میری بہن ہم دونوں پھپھو کے گھر چاول دینے چلے گئے۔ پھپھو کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے دور تھا۔ وہاں پر جاتے جاتے شام ہو چکی تھی، وہاں پر گئے، ان کو چاول دیے، انہوں نے چائے بنائی اور ضد کرنے لگے کہ کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھا کر جانا، لیکن رات پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تو ہم نے پھپھو سے یہ کہا کہ نہیں، رات پہلے ہی ہو چکی ہے اور گھر بہت دور ہے، راستے میں سنسان راستہ بھی آتا ہے، تو ہم لوگ اب چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، ابھی ہم لوگ سڑک پر ہی آئے تھے تو ہمیں سامنے سے ایک آدمی چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ آدمی ہمارے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے ہر طرف چاول تقسیم کیے ہیں لیکن مجھے تو چاول نہیں دیے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ان انکل کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے چاول بنائے ہیں۔ ہم نے انہیں یہ کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو بھی چاول دے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، وہ ایک شخص تھا لیکن آواز ایسے تھی قدموں کی جیسے بہت زیادہ لوگ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان انکل سے یہ کہا آپ یہیں پر کھڑے ہو، ہم چاول لے کر آتے ہیں۔ میں اندر گیا اور امی سے یہ کہا کہ باہر ایک انکل ہیں، وہ بھی چاول مانگ رہے ہیں۔ امی نے مجھے چاول دیے اور میں باہر چاول دینے آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی گلی کی سڑک کافی زیادہ لمبی ہے، میں نے کافی آگے تک جا کر دیکھا، ابھی تو انکل یہیں پر تھے، آخر وہ کہاں پر گئے؟ میں واپس اندر آ گیا اور آ کر امی کو یہ کہنے لگا امی باہر تو وہ انکل ہیں ہی نہیں، ابھی باہر ہی کھڑے تھے۔ ابھی ہم لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں باہر گیا تو دوبارہ سے انہیں انکل کی آواز آئی کہ مجھے چاول تو دے دو۔ تو میں نے دوبارہ سے امی کو آ کر یہ کہا کہ وہ انکل پھر آ گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ تم نے شاید غور سے دیکھا نہیں، وہ باہر ہی ہوں گے۔ میں گیا، جیسے میں نے انہیں چاول دیے تو انہوں نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یہ کہنے لگے کہ خوش رہو۔ میں نے انہیں چاول دے دیے، مجھ سے چاول لے کر میرے سامنے ہی وہ 2 سے 3 قدم آگے بڑھے اور غائب ہو گئے۔ میں بہت ڈر گیا اور میں واپس اندر آ گیا۔ یہ بات آ کر میں نے اپنی امی کو بتائی تو امی نے یہ کہا کہ تم نے غور سے دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں نے غور سے دیکھا ہے۔ امی بھی میرے ساتھ باہر آئی، باہر بہت زیادہ خوبصورت خوشبو مہک رہی تھی۔ تو امی نے یہ کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، وہ کوئی انسان نہیں، کوئی نیک بزرگ یا کوئی نیک ہستی ہوں گے جنہوں نے وہ چاول تم سے لیے ہیں۔ مجھے کچھ پہلے تو ڈر بھی لگا، پھر امی کی بات سن کر کچھ اطمینان بھی ہو گیا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی بزرگ ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور جیسے ہم لوگوں کے گھر کے باہر ہی موجود ہیں۔ اس دن کے بعد سے ابھی 10-12 دن ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ ایک عجیب سی خوشی کا ماحول ہے۔ ہم سب کا آپس میں بہت اچھا اخلاق اور بہت پیار بن گیا ہے۔ پہلے ہم لوگ اتنے زیادہ خوش نہیں رہتے تھے، کبھی کبھار لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں وہ کوئی نیک بزرگ تھے یا جن تھے جن کی وہ برکت تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ بابرا نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بابرا جو کہ USA کی تھی 1992 میں، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے دور تھی کیونکہ جس جگہ پر میں کام کرتی تھی وہ جگہ میرے گھر سے بہت دور تھی، تو اکثر میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے مہینے میں 1 دفعہ چلی جایا کرتی تھی۔ میں زیادہ تر سفر ٹرین سے ہی کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی بہن کے لیے بہت اداس تھی، میری بہن کا شہر دوسرا تھا، تو میں نے ایک دفعہ اپنی ایک کلیگ سے شیئر کیا کہ اس بار میرا دل ہے کہ میں اپنی گاڑی پر جاؤں اپنی بہن سے ملنے۔ میرے اس ڈیسٹینیشن سے جتنی بھی ڈرائیو تھی 6 آورس کی ڈرائیو تھی، تو میری کلیگ نے مجھے یہ کہا کہ راستے میں میری خالہ کا بھی شہر آتا ہے،
اگر تم مجھے وہاں پر ڈراپ کر دو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے حامی بھر لی کیونکہ میں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا جب میں اکیلے اپنی گاڑی پر جا رہی تھی۔ ہم لوگ جمعے کے دن 3 بجے فری ہو جاتے تھے، نکلتے نکلتے ہمیں 4 بج گئے، یہاں تک کہ کافی زیادہ رات ہو گئی۔ میں نے اپنی فرینڈ کو اس کی خالہ کے گھر ڈراپ کیا، وہاں پر آدھا گھنٹہ سٹے کیا۔ اس کے بعد جہاں پر مجھے آگے جانا تھا تقریباً ابھی بھی 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تو راستے میں ایک گاؤں جیسے کوئی ٹاؤن ہوتا ہے ویسا ایک ایریا شروع ہوا، وہاں پر ایک گیس اسٹیشن تھا۔ میں وہاں پر رکی، وہ بڑا پرسرار اور سنسان سا لگ رہا تھا۔ وہاں پر جب میں داخل ہوئی تو وہاں پر کاؤنٹر پر مجھے ایک بوڑھی خاتون نظر آئی، ان سے بات چیت کی، گیس وغیرہ فل کروائی۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اتنی رات کو تم اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے انہیں اپنی بہن کے شہر کے بارے میں بتایا، تو وہ یہ کہنے لگی کہ یہ جگہ تو یہاں سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تمہیں بہت زیادہ سنبھل کر جانا ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں مینیج کر لوں گی۔ چلتے چلتے میں نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا۔ اب میں ایک ہائی وے سے گزر رہی تھی، قریب آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا تھا۔ وہ ہائی وے بالکل ویران اور سنسان تھا، دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے آس پاس سے 2 گھوڑ سوار نمودار ہوئے، بہت تیزی سے گھوڑے چلاتے ہوئے میری گاڑی سے آگے جانے لگے۔ جبکہ میں جب ہائی وے پر آئی تھی مجھے کوئی بھی گھوڑ سوار یا کوئی بھی اس طرح سے شخص نظر نہیں آیا تھا جو رائڈنگ کر رہا ہو۔ تو یہ 2 آدمی کون تھے؟ جیسے وہ ہوا میں سوار تھے، بہت تیزی سے گھوڑے چلاتے چلاتے میرے سے آگے جاتے ہی جا رہے تھے۔ میں بہت حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک گھوڑ سوار نے اپنا گھوڑا آہستہ کیا اور ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بھی کوئی پیٹرولیم پولیس ہوگی، شاید یہ لوگ یہاں پر رائڈنگ کرتے ہو، یا جو بھی تھا عجیب سینیریو تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گاڑی روکی تو وہ دونوں گھوڑ سوار میرے قریب آئے۔ ان لوگوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، یعنی جس طرح سے نقاب لیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جس راستے سے آپ گزر رہی ہیں اس کے آگے ایک پل آتا ہے، وہ پل بہت خستہ حال ہے، وہاں سے گاڑی آرام سے گزارنا، کیونکہ وہاں سے اکثر گاڑی گزارتے ہوئے بہت سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگوں کی یہاں پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم لوگ اسی طرح سے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آگے کا راستہ کیسے ہے، اس لیے ہم آپ کی بھی مدد کے لیے آئے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی انہوں نے وہیں سے اپنے گھوڑے واپس موڑے اور وہ لوگ پیچھے کی طرف جانے لگے۔ تو میں جیسے ابھی گاڑی میں بیٹھی رہی تھی تو ان کو ہی دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی کچھ دور گئے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، وہ باقاعدہ غائب ہو گئے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں کافی آگے تک بھی گئی اس سنسان ہائی وے پر، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ میں بہت ڈر گئی، میں بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی میں آئی، گاڑی وہاں سے نکالی۔ وہ پل باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور میں نے بڑی سنبھل کے وہاں پر ڈرائیو کی، ورنہ جتنی سپیڈ سے میں آ رہی تھی اگر میں اسی سپیڈ سے گزرتی تو شاید میری گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ میں اپنی بہن کے گھر پہنچی، صبح میں نے اس سے ساری بات شیئر کی، یہ قصہ بتایا، تو اس کا یہ کہنا تھا تم مانو یا نہ مانو، یا تو وہ جنات تھے یا کوئی ایسی مخلوق تھے جو مدد کے لیے آئے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی مخلوق آباد ہو، اکثر ایسی سنسان جگہوں پر یہ چیزیں آباد ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی تھا میں بچ گئی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج بھی وہ رات اور وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ کس طرح سے وہ اتنی تیزی سے گھوڑے پر سوار وہاں پر آئے، بالکل انسانوں کی طرح بول چال تھی ان کی، لیکن جب وہ گھوڑا چلاتے تھے تو وہ اس حد تک تیز تھا کہ جیسے کوئی بجلی ہوتی ہے یا کوئی ہوا ہوتی ہے۔ کہاں سے نمودار ہوئے اور میری مدد کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اکثر وہاں سے مجھے دیر سے چھٹی ہوتی تھی، تو مجھے چھٹی ہوئی تو میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر پہ لے گیا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اس نے مجھے کہا تھا کھانا میری طرف کھانا۔ آج ہم نے لیٹ کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں۔ جس راستے پر میں اپنے دوست کی طرف سے آ رہا تھا اس راستے میں کسی دور میں ایک بہت بڑی پرانی ورک شاپ ہوا کرتی تھی۔ وہ ورک شاپ کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جل گئی تھی، اور اس میں بہت سے ان کے وہاں پر کام کرنے والے ورکر بھی ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس جگہ پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں
اکثر دن کے ٹائم وہاں سے گزرا تھا، دیکھا تھا وہ جگہ جلی سڑی ہوئی تھی، کوئی اس کے بعد کسی نے وہاں پر کام ہی نہیں کیا. اتنا عرصہ سے وہ جلی ہوئی جگہ تھی، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا تھا جیسے کچھ دن پہلے کی بات ہے. جب وہاں سے گزرا، ابھی گزر ہی رہا تھا، تھوڑا سا آگے گیا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایسی آواز آنے لگی کہ جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے اور اس کے پیروں کی آواز ہوتی ہے، جیسے ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے گھوڑے کے یا کسی اور جانور کے. تو مجھے بڑی عجیب وہ آواز لگی. پہلے میں نے غور نہیں کیا، جب وہ آواز میرے قریب ہوتی گئی تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک آدمی تھا. وہ اتنا خوفناک آدمی تھا، اس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا، سر پر سینگ بھی تھے، آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں سے انگارے نکل رہے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے بازو اور چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ تھے، ٹانگیں بھی انسان کی طرح تھی لیکن نیچے جو پاؤں تھے وہ جانور کے تھے. وہ غرا رہا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آ رہا تھا. اتنے بھیانک مخلوق کو پہلے تو دیکھتے ہی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. جب میں نے اسے روشنی میں دیکھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے نہیں دیکھا کہ میں کہاں پر ہوں کہاں پر نہیں. جس طرف میرا فیس آیا میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا، شور مچاتا جہاں سے گزر رہا تھا بھاگتا جا رہا تھا. میری دھڑکن بہت تیز تھی. میں تقریباً 20 منٹ بھاگا. 20 منٹ بھاگنے کے بعد میں ایک عجیب و غریب محلے میں تھا. میں وہاں پر پہلے کبھی نہیں گیا، کافی زیادہ وہاں پر گھر تھے. کچھ لوگوں نے میرا شور شرابہ سنا تو اپنی چھتوں سے جھانک کر دیکھنے لگے، کچھ دروازہ کھول کر باہر بھی نکل آئے. مجھے روکا، پکڑا، کون ہو تم، کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو. میں نے سارا قصہ بتایا کہ میں فلاں فلاں فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور فلاں محلے کا رہنے والا ہوں. ان میں سے ایک دو آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے مجھے بٹھایا، پانی وانی پلایا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے. پھر میں نے جب ان کو اپنے علاقے کا بتایا تو ان میں سے ایک دو آدمی اس علاقے کو جانتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس طرح سے تم آ رہے ہو، وہ جو ورک شاپ تھی وہاں پر جنات نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ ورک شاپ کا جو آنر تھا اس کے اوپر کسی نے جادو کے ذریعے جنات پھینکے تھے جس نے اس کی ورک شاپ کو جلا دیا تھا اور اس کو بھی بعد میں مار دیا تھا. وہاں پر آج بھی وہ جنات موجود ہیں. جو بھی دیر رات کے وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کو بھی جانے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئے. پھر وہ لوگ مجھے بحفاظت میرے گھر چھوڑ کر آئے. مجھے ایک ہفتہ بہت سا بخار رہا، میں کام پر بھی نہیں جا سکا. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ ایک کہانی تھی ارسلان کی جو ارسلان نے کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی جور و دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.